السلام علیکم گائز، کیا حال ہے سب کا؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو آج میری امی کا ختم ہے اور میں آج ویسے بھی بہت زیادہ کام ہے تو ختم وغیرہ دلانا ہے، تو جی میں صفائیاں کر رہی ہوں۔ گند بہت پڑا ہوا تھا تو آپ بھی لوگ کچن میں کام کر رہی ہیں، وہ کھانا شانا بنا رہی ہیں ختم کے لیے، تو میں نے کہا چلو وہ کھانا بنا رہی ہیں تو میں نے کہا چلو میں نے صفائیاں کر لیتی ہوں۔ تو اس طرح جی میں جھاڑو لگا رہی ہوں، پھر اس طرح سارے آج سین بھی دھونا تھا، کافی کام تھے، پھپھو لوگ بھی آئی ہوئی تھی تو کافی گند پڑا ہوا تھا، بچوں نے نا کافی گند ڈالا ہوا تھا۔ تو خیر جی میں دیکھے کام کر رہی ہوں، اور آپ سنائیں آپ سب کا کیا حال ہے، کیا ہو رہا ہے؟ اور میں نے آپ سے کہنا تھا کہ نا میری ویڈیوز کو کوئی پورا نہیں دیکھتا تو پلیز اگین میں آپ کو دوبارہ کہتی ہوں، میں نے لاسٹ ٹائم ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ میری نا ویڈیو کو ساری ویڈیو دیکھا کریں، فل ویڈیو دیکھا کریں، تو میری کوئی فل ویڈیو نہیں دیکھتا۔ تو میرے جتنے بھی فرینڈس ہیں، جتنے بھی مجھے فالو کرتے ہیں یا میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، تو میرا کہنا یہی ہے کہ میری ساری ویڈیو کو دیکھا کریں پلیز۔ تو اور جی آج گند بہت پڑا ہوا تھا، اور اس جوتے کا دوسرا پاؤں نہیں تھا مجھے مل رہا، اور میں نے بڑی کوشش کی ڈھونڈنے کے لیے کہ مجھے نہیں ملا ہے۔ تو خیر اس طرح جی میں نے پھر سارے ہر روم سے سین سے بھی جھاڑو لگایا، جھاڑو لگانے کے بعد پھر میں نے پوچھا لگایا تھا۔ ادھر بچے وغیرہ آ رہے تھے، شافی آ رہا تھا بار بار، تو میں اس کو کہہ رہی تھی کہ اب پاؤں نہ لگاؤ، تو پھر بھی وہ بچہ ہے بچہ تو پھر اس کو تو ہی نہ پتہ چلتا۔ تو اس طرح پھر شافی لوگ کبھی اندر آئیں تو کبھی باہر آئیں۔ وہ چھوٹا ٹیٹرا بھی تھا، ہمارا چھوٹا بیبی ہے جو حذیفہ ہے، وہ بھی ایسے ہی کبھی زمین پہ چلے تو کبھی خیر وہ اس کا دل تھا کہ مجھے نا اٹھاؤ۔ تو خیر یہ روم نا صاف ہی ہوتا ہے تقریباً، ہمارا اس روم میں نا کوئی بھی نہیں جاتا ہے، تو میں نا پھر اس کے آگے آگے سے نا جھاڑو لگا لیتی ہوں۔ تو جی اس طرح پھر میں نے ہر جگہ سے پوچھا لگایا، پوچھا وغیرہ میں نے لگا کے تو پھر باہر سے نا میں نے سین دھویا تھا۔ پھپھو لوگ آئی ہوئی تھی، دوسری پھپھو بھی آ رہی تھی۔ ہم نے اتنی مہمان تو نہیں تھے کہا کسی کو، ہم نے اتنا انوائٹ نہیں تھا کیا ہوا، نہ ہی فیملی میں پھپھو لوگوں کو بس بلایا ہوا تھا، کیونکہ گرمی بھی بہت تھی، اور ہم نے نہ کہا کہ کیا اب سب کو بلائیں، کوئی آتا ہے نہیں ہے، محلے والوں کو بھی بلائیں تو وہ بھی کوئی نہیں آتا۔ پھر نا اس طرح ہم نے کہا کہ چلیں آج گھر میں ہی ہم نا ختم دلا لیتے ہیں۔ تو جو میری ماما کی نا تیسری برسی ہے، تو اس طرح وقت کا پتہ چلتا ہی نہیں ہے، کیسے گزر جاتا ہے سمجھ ہی نہیں آتی ہے، تو ایسے لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے۔ اور ماؤں کو میں تو کہتی ہوں ماؤں کو نہیں جانا چاہیے، یہ ہماری زندگی کا ایک واحد حصہ ہوتے ہیں، تو خیر دکھ سکھ ان کے ساتھ ہی ہم ذرا بانٹ لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب وہ نہ ہو تو پھر بہنوں کے ساتھ، تو باقی اللہ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے۔ تو آج ویسے ہی بڑا دل اداس تھا، تینوں بہنوں ویسے اداس ہی تھی، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ شیئر تو نہیں کرتی ہم، لیکن پھر بھی تو اس طرح پھر ہم نے سارے نا میں نے یہی بھی باتیں یاد آنی تھی، تو مائنڈ میں باتیں آنے لگ پڑتی ہیں نا، جو ماما کے ساتھ وقت گزارا ہوتا ہے ہم نے، تو اس طرح پھر وقت تو نہیں بھولتا، نہ ہی زندگی کے وہ لمحات بھولتے ہیں، نہ ہی وہ جب امی گئی تھی وہ وقت بھولتا ہے۔ تو اس طرح جب یہ تیسری برسی آتی ہے، جب بھی ان کا ختم ہوتا ہے، تو پھر نا ساری باتیں یاد آنے لگ پڑتی ہیں، ساری جو ان کے ساتھ ہم نے وقت گزارا ہوتا ہے وہ ہمیں یاد آنے لگ پڑتا ہے۔ تو اس طرح بس یہی کہتی ہوں کہ کسی کے مائیں نہ جائیں، جو ہیں بیمار اللہ ان کو تندرستی والی زندگی عطا کرے۔ تو ادھر میں نے سین دھو لیا ہوا تھا، تو دیگ آئی ہوئی تھی محلے میں بانٹنے کے لیے، کیونکہ ہم نے ساتھ دیگ منگوائی تھی، کیونکہ اتنے زیادہ چاول گھر تو نہیں نا بنتے، تو پھر یہ ہم نے بنایا ہوا تھا چکن، آج گھر میں ہی بنایا تھا، کیونکہ اتنے مہمان تو نہیں تھے، ہم نے بلائے پڑھائی وغیرہ ہم نے کروا لی ہوئی تھی، در سے بھی لے لی تھی، تو اس طرح سے یہ ہم نے ختم دلایا تھا، اور ساتھ آپی نے کھانا بنایا تھا، کافی مزیدار کا بنا ہوا تھا، ساتھ ہم نے نا حلوہ بنا لیا، تو فروٹ وغیرہ منگوا کے نا، تو ساتھ چاول تھے چنوں والے بنائے تھے، تو وہ جتنی ارینج میں ہم کر سکتے تھے پھر اتنا کیا ہے، اللہ ہمیں اور توفیق دے ہم اس سے بھی اچھا ختم دلائیں۔ تو خیر یہ فروٹ منگوایا تھا ختم کے لیے، ختم کے رکھنے کے لیے، یہ بھی سارے ثواب ان کو پہنچانے کے لیے، ان کی روح خوش ہوتی ہے جب ہم گھر والے ان کے لیے ختم دلاتے ہیں۔ تو ساتھ ہم نے نا پھول وغیرہ منگوائے تھے، وہ بھی ہم ختم میں رکھتے ہیں، آپ لوگ بھی رکھتے ہوگے شاید، تو اس طرح ہم نا ساتھ حلوہ بنایا تھا، ساتھ چکن کا سالن، یہ پھول تھے جو بعد میں ہم نا قبرستان میں نا جا کے ڈالتے ہیں، تو میں وہ بھی آپ کے ساتھ آگے نا شیئر کروں گی۔ تو یہ ساتھ ایک سوٹ رکھتے ہیں، ساتھ نا 500 یا 1000 کسی غریب کو جو ہوتا ہے نا مسکین، ہم ان کو نہ دیتے ہیں، تو یہ کھانا بھی نا ہم اسی کو دیتے ہیں پھر۔ تو اس طرح جی یہ سوٹ تھا، اور یہ حتم میں ہم یہ چیزیں رکھتے ہیں، آئی ہوپ کہ آپ بھی یہ چیزیں رکھتے ہوں گے، آپ کیا کیا رکھتے ہیں، یا آپ میں یہ نہیں ہے، ویسے ہوتا تو سب میں یہی ہے، لیکن جو ہمیں بتایا گیا، جو ہمیں بڑوں نے بتایا ہوا اس طرح ختم دلاتے ہیں، جب برسی آتی ہے تو اس طرح پھر ہم نے نا یہ چیزیں وغیرہ ساری نا اس طرح سارا کر کے، تو میں نے تھوڑے سے پھول نا ٹرے میں بھی، میں نے بولا اچھا لگے گا نا، امی دیکھ کے خوش ہوں گی،
تو ہمارے ابو نے آج حتم دلانا تھا، تو اب ہم نے کہا چل ابو ہی حتم، کیونکہ ابو میرے حتم کہہ لیتے ہیں نا، تو اس طرح پھر ہم نے یہ نا پونے کے ساتھ ڈھانپ کے نا، تو ہم نے یہ نا ڈرائنگ روم میں رکھ دیا تھا، تو پاپا اور ساتھ نا شافع نا حتم دلا رہا، یہ دعا کر رہے تھے، پاپا بھی دعا کر رہے تھے، ساتھ بھائی بیٹھا ہوا تھا، تو ہے میرا ایک ہی بھائی ہے، تو پھر وہ بیٹھا ہوا تھا ساتھ پاپا، تو اور میرے کزن سارے کیے ہوئے ہیں، کہیں دور دور ہیں، کہیں باہر رہتے ہیں، تو کوئی ہے ہی نہیں تھا آنے والا کوئی لڑکے، ہمارے میں فیملی میں زیادہ ویسے لڑکیاں ہیں، لڑکے بہت کم ہیں، تو ہے جی یہ دیکھتی بہت ہی مزے کے انہوں نے چاول بنائے ہوئے تھے، تو پھر اس طرح ہم نے ساری دیکھ پھر محلے میں بانٹی، میں اور سیرش مل کے دونوں نے ہم نے نا دیکھ بانٹی تھی، بہت زیادہ تھک گئی تھی ہم، تو یہ ہم نا پھر ادھر آپ ہی پلیٹوں میں چاول ڈال کے دے رہی تھی، پاپا کہہ رہے تھے خود ہی کر لو، میں اب کیا آپ کو دوں بتاؤں یا میں کیا ڈال کے دوں، تو پھر آپ ہی لگی ہوئی تھی نا پلیٹوں میں چاول ڈالنے، اور میں اور سیرش نا دونوں مل کے پورے محلے میں نا پھر آپ ہی اس طرح ہمیں نا ڈال کے دے رہی تھی، تو پھر اب ہم نا ذرا میں نے کپڑے وغیرہ چینج کر لیے، ذرا کسی کے محلے جانا ہو تو پھر ذرا یہی ہوتا ہے کہ صاف کپڑے پہنے ہو تو پھر ہی اچھا لگتا ہے، تو پھر میں نے نا کپڑے وغیرہ چینج کر لی، سیش بھی چینج کر لی، کیونکہ کام وغیرہ کیے ہوئے تھے، تھکی ہوئی تھی، پھپھو لوگ اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو خیر ان کو نہیں میں بیچ میں لا سکتی، کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ آنا بھی نہیں چاہتی ہیں، تو پھر میں نے ان کی ویڈیو ہی نہیں بنائی ہے، تو یہ نا آپ ہی ہمیں نا چاول ڈال کے دے رہی تھی، تو پھر ہم اب یہ ذرا یہ کہہ رہی تھی کہ فلانے گھر میں یا ایسے گھر میں نا جو سا گھر تھا اس سب گھروں میں نا ہم نے چاول ایسے بانٹنے تھے۔ آج والے دن کی بھی تو امی دیکھ کے خوش ہوں گی نا، دیکھیں گے کہ میری بیٹیاں کیسے کام کر رہی ہیں، یا ان کے سارے ثواب ان کو جب جنہوں نے جو لوگ جن لوگوں کے گھر ہم پہنچاتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے، پھر وہ بھی ان کے حق میں دعا کرتی ہیں، تو اس طرح جی پھر ہم نے اس طرح سارے، کیونکہ کافی ہمیں ٹائم لگ گیا تھا، مجھے لگ گیا تھا تقریباً 2-3 گھنٹے ہمیں لگ گئے تھے باندھتے ہوئے چاول نا، تو کیونکہ دور دور بھی گھر تھے اور پھر ہم جا رہی تھی ایسے ہی، تو پھر اس طرح نا کافی ٹائم لگ رہا تھا نا، تو یہ میں نے نا کپڑے پہنے تھے آج والے دن، تو یہ میں جانے لگی تھی، تو اس طرح پھر نا سارے گھروں میں ہمیں 2-3 گھنٹے لگ گئے تھے تقریباً کام کرتے ہوئے، تو پھر ہم نے آ کے پھر میں نے کھانا کھایا تھا، ہے تھا کوئی 4-5 بجے کا ٹائم ہو گیا ہوا تھا، بھوک بھی لگی ہوئی تھی کافی، کیونکہ گرمی بھی آج بہت ہی زیادہ تھی، تو نا اس طرح پھر ہم نے جی میں کھانا کھا رہی ہوں، مجھے کافی بھوک لگی ہوئی تھی، تو یہی ہوتا ہے کہ آج والے پھپھو ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہی تھی، پھپھو لوگ بھی آئی ہوئی تھی، تو وہ پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی میرے، آپ ہی لوگ بھی تھی، تو یہی امی کی باتیں کر رہی تھی، تو اور یہی ہے کہ بس کیا کہتے ہیں آج والے دن کیسے ہوتے جیسے 3 سال گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا ہے، وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیسے وقت گزر جاتا ہے، جیسے کل کی بات ہے، یا عید وغیرہ، عید پہ زیادہ یاد آتی ہیں، شب رات پہ زیادہ یاد آتی ہیں، تو ہم جو مائیں جو یادیں ہوتی ہیں نا یہ کبھی نہیں ہمارے دماغ سے نکل سکتی، ان کے ساتھ جو ہم نے وقت گزارا، ہمیں مارتی بھی تھی، پیار بھی کرتی تھی، تو غلط بات پہ بھی ڈانٹتی تھی، تو بس یہی ان کی باتیں ہوتی ہیں، اور حالانکہ میری ماما اتنی بوڑھی نہیں تھی کہ ان کی اتنی ایج بھی نہیں تھی، بس جلدی چلی گئی ہیں جوانی میں ہی، تو بھی ان کا وقت نہیں تھا، ابھی انہوں نے نہ ہی انہوں نے بھائی کی خوشی دیکھی، نہ ہی بہن کی، خیر میری تو سیرش کی تو شادی ہو گئی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے نا کہ انہوں نے اس طرح اکثر وہ کہتی ہوتی تھی کہ نا میں کہتی ہوں کہ میں اپنے نا جو میرا بھائی ہے نا ایک ہی ہے بھائی میرا، تو وہ کہتی تھی میں حسن کی شادی دیکھ کے جاؤں، پھر اللہ بے شک مجھے اٹھا لے، تو ایسے اکثر باتیں کرتی ہوتی تھی، اور میں ان کو کہتی تھی امی انج نہ آکھیا کرو، ایسے باتیں نہ کیا کرو، تو خیر وہ تو پنجابی بولتی تھی اور ہم بھی ان کے ساتھ پنجابی بولتی تھی، تو اس طرح پھر وہ اکثر کہتی ہوتی تھیں، تو ہم کہتے تھے امی انج نہ آکھو ہے، اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے، تو بس یہی ہے کہ ہم انسان کدھر سے کدھر پہنچ جاتا ہے، سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، جو خالہ چاچیاں تائیاں ساری بدل جاتی ہیں، کوئی بھی کسی کا ساتھ نہیں دیتا ہے، تو اس طرح جو ہوتی ہے نا مائیں وہ ہمیشہ ساتھ ہی رہنی چاہیے، کیونکہ ہر مشکل وقت میں وہ ہمارے ساتھ ہی ہونی چاہیے، کیونکہ باپ بھی نہیں چاہنا چاہیے، کیونکہ بس یہ ہے کہ ہمیں ذرا ماں کی کمی کی محسوس ہوتی ہے، ہمارا ان کے ساتھ ہی زیادہ اٹیچمنٹ تھے، ہم بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھی، ہر بات ان کے ساتھ ہم کرتی تھیں، تو ابو کے ساتھ کبھی بات ہی نہیں ہم نے کی ہے، وہ اکثر زیادہ تر باہر ہی نہیں ہیں نا رہے ہیں، 7 سال میرے پاپا باہر رہے ہیں، تو اتنا ہمارا ان کے ساتھ اٹیچمنٹ نہیں تھا، اتنی ہم کھل کے بات نہیں تھی کر سکتی ہیں، تو ان کے ساتھ ہم یہی باتیں کر رہی تھی، اور اب نا میں جا رہی تھی قبرستان نا پھول ڈالنے،
تو دل یہ کلمہ پڑھتے جا رہی تھی، سورۃ اخلاص پڑھتے جا رہی تھی، تو نا ایسے دل میں بڑا ہی بوجھ سا ہوا تھا، رونا آ رہا تھا لیکن رو نہیں تھی پا رہی۔ ہمارے میں یہ بڑی حیثیت کہ ہم کسی کے سامنے رو نہیں پاتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اکیلے ہوں یا کہیں بھی ہوں تو پھر ہم صحیح ہوتی ہیں۔ تو یہ قبرستان تھا، تو میں نے ایسے ہی جھجک کے سی ویڈیو بنائی تھی، مجھے اچھا نہیں تھا لگ رہا، لیکن میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ نا میں شیئر کروں گی۔ تو ادھر ہی میری امی کی قبر تھی، ہم دور سے ہی پہچان لیتے کہ میری نا امی کی قبر ادھر ہے۔ اکثر اس روڈ سے گزرے بھی نا تو ہمارا دھیان قبر میں ہی ہوتا ہے کہ ادھر میری امی کی نا قبر ہے۔ تو اس طرح ہم جب ادھر آتی ہیں تو بڑا ہی نا دل بوجھل سا ہو جاتا ہے اور بہت دل کرتا ہے نا رونے کا۔ تو یہ نا یہ جو تھوڑے سے بہت زیادہ گھاس آئی ہوئی تھی، یہ میری امی کی نا قبر ہے، تو بہت زیادہ گھاس آئی ہوئی تھی، تو بھائی کہہ رہے تھے کہ اب 9-10 محرم آ رہی ہے تو پھر ساری آ کر صاف کریں گے اور نا مٹی بھی ڈالیں گے، پتہ ہے 9-10 محرم کو آ کے مٹی وغیرہ بھی ڈالتے ہیں۔ تو ادھر پھر میں نے بھائی کو بولا کہ تم نا پھول پھینکو تو میں نا دعا کر لوں۔ تو ادھر پھر یہ درخت تھا، ویسے ماشاءاللہ سے یہ درخت چلو یہ بھی ایک بہت ہی اچھی بات ہوتی ہے کہ دھوپ وغیرہ لگتی ہے بڑی، تو یہ بڑا چھاؤں ہوتی ہے، یہ بھی ایک اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہے کہ چھاؤں جس قبر پہ چھاؤں وہ اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے ادھر۔ تو اللہ سب قبروں کے عذاب کو اللہ ساری قبروں میں جو عذاب ہے جو ختم کرے اور ان کی روحوں کو بخشے، اللہ ان کی قبروں کو نور نور کرے۔ تو دل میں یہی دعائیں آ رہی تھی اور روئی جا رہی تھی، بس یہ کہہ رہی تھی کہ کاش آپ نہ آ جاتی۔ تو پھر یہ دعا وغیرہ کر کے تو بھائی بھی دعا کر کے تو ہم گھر آ گئے تھے۔ تو یہ رات کا ٹائم تھا، تو رات کو ہم بیٹھے ہوئے، پھر بچے کہہ رہے تھے کہ ہم نے نا نوڈل کھانے ہیں۔ تو یہ ہو گیا ہوا تھا، یہ دن ہو گیا ہوا تھا، کام وغیرہ کی صفائی وغیرہ کی ساری، تو جو بھی پھوپھو لوگ بھی چلی گئی ہوئی تھی، پھر بچوں کے لیے نا میں نے ادھر نوڈلس بنائے تھے اور شافی اور طیفہ کے لیے وہ تنگ کر رہے تھے کہ ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے، تو ان کے لیے پھر نا ہم نے نا ادھر نوڈلس بنائے۔ تو آج اسی طرح کا دن رہا ہمارا، بس یہی تھا، اور ادھر بچے تنگ کر رہے تھے، یہ انتظار ان کو صبر ہی نہیں ہے۔ میں ان کو کہہ بھی رہی تھی کہ نا ابھی گرم ہے تو ٹھنڈے ہو لینے دو، تو یہ بولے نہیں ہمیں گرم گرم ہی دو، گرم گرم ہی دو۔ تو پھر میں نے نا کہا چلو میں آپ اندر چلو میں آپ کو لے کے آتی ہوں، پر وہ ادھر ہی کہہ رہے تھے کہ نہیں کہ ٹھیک ہے، اب حالانکہ بہت زیادہ گرم تھے۔ تو پھر ان کو میں نے نوڈلس وغیرہ دے کے روم میں پھر میں نے چائے بنائی، رات کا ٹائم ہو گیا ہوا تھا۔ تو کھانا تو میں نے آلریڈی کھا لیا ہوا تھا، چنے والے چاول پڑے ہوئے تھے، تو میں نے کہا کہ کسی نے کھانا بھی ہو تو وہی کھا لیں گے، ویسے تو ہمارا پیٹ فل ہو گیا ہوا تھا، میں نے وہی کھانا کھایا تھا، اور اس کے بعد پھر میرا دل نہیں تھا کہہ رہا کھانا کھانے کو۔ تو باقی اللہ سب کی ماؤں کو نا سلامت رکھے، کسی کی ماں جو بیمار ہے اللہ ان کو تندرستی عطا کرے، اور جو بھی کسی بھی تکلیف میں ہیں، جن کے گھر میں کوئی بھی مشکلات ہیں، جن کی مائیں سر میں نہیں ہیں، اللہ ان کو صبر جمیل عطا کرے، اور جن کی مائیں زندہ ہے اللہ ان کی لمبی زندگی عطا کرے، آمین ثم آمین۔ تو یہی دعائیں ہوتی ہیں، بس دل سے کی جاتی ہیں، تو آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کریں، ہم سب کے لیے دعا کریں، میرے بہن بھائیوں کے لیے، جو بھی لوگ مشکل میں ہوتے ہیں ان سب کے لیے بندہ دعا کرتا رہتا ہے، تو اللہ پھر ان کے حق میں بھی اچھا ہی وسیلہ عطا کرتا ہے۔ تو اور یہ تھا میرا آج کا دن جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ سب بھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لائک کریں۔